سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن البراء بن عازب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت قال نزلت فی عذاب القبر فیقال له من ربک فیقول ربی اللہ و نبی محمد فذلک قوله عز وجل یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ یہ مسلم کی روایت ہے، رقم ہے 2871۔ وہی عذاب قبر کی روایتیں ہیں۔ اس میں قرآن مجید کی بعض آیتوں کا حوالہ بھی آیا ہے۔ یہاں پھر اسی سلسلے کی ایک روایت زیر بحث ہے۔ ترجمہ ہے، براء بن عازب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یہ سورہ ابراہیم میں ہے، سورہ ابراہیم کی 27 آیت ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ایمان والوں کو اللہ محکم بات سے ثبات عطا فرمائے گا، یعنی ان کے قدم جما دے گا۔ ایمان والوں کو اللہ محکم بات سے ثبات عطا فرمائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر کے عذاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ مرنے والے سے قبر میں کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد ہیں۔ یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ میں بیان ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے تو یہاں فی الآخرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی دنیا میں بھی محکم بات ثبات قدم کا ذریعہ بنتی ہے۔ محکم بات کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ، اللہ کی کتاب پر سچا ایمان، اللہ کی طرف رجوع۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنی پوری زندگی اسی اصول پر بسر کرتا ہے، غلطیاں کوتاہیاں تو بڑے سے بڑے لوگوں سے بھی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ محکم بات ہے، یہ محکم زمین ہے جس پر وہ کھڑا رہتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ دنیا میں بھی اس کو ثبات عطا کرتا ہے۔ قرآن کی آیت کا مطلب یہ، اور آخرت میں بھی۔ تو اس میں تو دنیا اور آخرت کے الفاظ ہیں، اس میں قبر یا برزخ کا ذکر کیوں کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ قرآن میں فی الآخرہ کے الفاظ ہیں، یعنی قرآن کی آیت بالکل واضح ہے، دنیا میں بھی ثبات عطا فرمائے گا اور قیامت میں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اگر فرمائی ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی راوی کو سننے میں غلطی لگ گئی ہو، کسی اور ضمن میں کوئی بات کہی گئی ہو، لیکن اگر ایسے ہی فرمائی ہے تو غالباً اس پہلو سے فرمائی ہے کہ مرنے والوں کے لیے برزخ گویا آخرت ہی کی تمہید ہے، یعنی اصل میں تو آخرت کی ابتدا ہو جاتی ہے جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ یہ دوسری جگہوں پر بھی بیان ہوا ہے، بلکہ یہاں تک بیان ہوا ہے قرآن میں کہ جیسے ہی فرعون کے دربار میں جس شخص کو اللہ نے محکم بات کی توفیق دی، وہ رخصت ہوا تو کہا گیا کہ وہ جنت میں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جنت تو جب ملے گی، لیکن ابتدا ہو گئی گویا اس کی۔ تو جنت کا ذکر، دوزخ کا ذکر اسی لیے مرنے کے فوراً بعد بعض موقعوں پر ہو جاتا ہے۔ اسی پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ممکن ہے کہ اس کا ذکر فرمایا ہو۔ یہ براء بن عازب کی روایت بیان ہوئی، انہی کی ایک بڑی ہی مفصل روایت اب آ رہی ہے، بہت تفصیلی روایت ہے۔ اس کو ظاہر ہے کہ اس مختصر نشست میں پورا نہیں پڑھا جا سکتا، تو اس کے اجزاء ہی ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا فرمایا ہے۔ تاہم اس میں بہت سے خلا بھر گئے ہیں، یعنی اس سے پہلے جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان سے کوئی مختلف بات نہیں ہے، وہی اصول ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ ساری روایتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ خلا کہ وہاں کیا معاملات پیش آئیں گے۔ تو اس میں پہلے بھی یہ بیان ہو چکا ہے کہ بعض راوی کوئی چیز تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور بعض درمیان کی کچھ چیزیں حذف کر دیتے ہیں، جیسے کہ ہم بھی گفتگوؤں کو جب بیان کرتے ہیں تو ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب وہ روایت ہے جو ظاہر ہے کہ اجزائی میں پڑھی جا سکتی ہے۔ روایت یہ ہے کہ خرجنا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار فانتہینا الی القبر ولما یلحظ له فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حولہ
کأن علی رؤوسنا الطیر فجعل یرفع بصرا وینظر الی السماء ویخفض بصرا وینظر الی الارض وفی یدی عود ینکت فی الارض فرفع راسہ فقال استعیذوا باللہ من عذاب القبر مرتین او ثلاثا ثم قال ان العبد المؤمن اذا کان فی انقطاع من الدنیا و اقبال من الآخرہ نزل علیہ الملائکۃ من السماء بیض الوجوہ کأن وجوہہم الشمس معہم کفن من اکفان الجنہ معہم کفن من اکفان الجنہ وحنوت من حنوت الجنہ حتی یجلس منہ مد البصر ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام حتی یجلس عند راسہ فیقول ایتها النفس المطمئنہ الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان قال فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقاء فیاخذها فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض۔ یہ روایت مسند احمد سے ہے، اس کا رقم ہے 18534۔ یہ جتنا حصہ میں نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ ترجمہ یہ ہے کہ انہی برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم انصار کے ایک شخص کے جنازے میں شرکت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور اس کی قبر کے پاس پہنچے، جو ابھی کھودی نہیں گئی تھی، قبر بنائی جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے۔ اس وقت ہم ایسے خاموش تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ موت کا وقت تھا اور قبر کھودی جا رہی تھی۔ آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نگاہ اٹھا کر کبھی آسمان کی طرف اور کبھی نیچی کر کے زمین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کورید رہے تھے۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، یعنی آدمی غور کر رہا ہو، سوچ رہا ہو تو اس طرح کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے سر اٹھا کر 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ یہ بات دوسری روایتوں میں بھی آئی ہے۔ پھر فرمایا کہ بندہ مومن، تو اب آپ نے کچھ بیان کرنا شروع کیا۔ ظاہر ہے پہلے لوگوں کو نصیحت کی، پھر بیان کرنا شروع کیا۔ بندہ مومن جب دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ آپ گویا اپنے اوپر ایمان لانے والے جو آپ کے صحابہ تھے ان کا انجام آپ بیان کر رہے ہیں۔ بندہ مومن جب دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس بہت سے فرشتے آتے ہیں، روشن چہرے والے، گویا چمکتا ہوا سورج ہے۔ ان کے پاس جنت کا ایک کفن اور وہاں کی ایک خوشبو ہوتی ہے، وہ اس کے سامنے حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ آ کر اس کے سرہانے بیٹھ کر کہتا ہے، اے مطمئن اور پاکیزہ نفس، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف باہر نکلا۔ یہی مضمون کم و بیش پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ پھر اس کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہتا ہے، یعنی بڑے اطمینان کے ساتھ۔ چنانچہ ملک الموت اسے لیتا ہے اور پھر اگلے ہی لمحے 2 فرشتے اس سے یہ روح لے کر وہی خوشبو اسے لگاتے اور وہی کفن اسے پہنا دیتے ہیں جو وہ جنت سے لے کے آئے ہوتے ہیں۔ پھر اس سے مشک کی ایسی خوشبو پھیلتی ہے جیسے بہترین مشک کا ایک خوشگوار جھونکا زمین پر محسوس ہونے لگا ہو۔ فرمایا کہ پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ ان سے پوچھتا ہے یہ پاکیزہ روح کس کی ہے، اور پھر وہ اس کے بعد آگے سے جواب دیتے ہیں۔ یہ روایت ابھی اس سے بعد بھی جاری رہے گی۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عذاب قبر کا موضوع ہے اور اس میں بہت سی روایتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ پچھلی نشست سے مسند احمد کی ایک روایت زیر دست درس ہے، اس کا رقم ہے 18534۔
یہ چونکہ ایک بڑی مفصل روایت ہے، وہ اس کا ایک حصہ میں نے پڑھا تھا اور اس کے بھی ایک حصے کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ جو حصہ پڑھا جا چکا ہے اس کا باقی ترجمہ میں اب آپ کو سنا رہا ہوں۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جس وقت فرشتے پھر اس کو حاضری کے لیے لے کے جاتے ہیں، یعنی نیک روح کو حاضری کے لیے لے کے جاتے ہیں، تو فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ ان سے پوچھتا ہے یہ پاکیزہ روح کس کی ہے۔ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کی پاکیزگی گویا ایک خوشبو کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور جب موت کے فرشتے اس کو لے کر اوپر جا رہے ہوتے ہیں حاضری کے لیے، پیش کرنے کے لیے، تو وہ خوشبو اس طرح پھیلتی ہے کہ گرد و پیش میں جہاں راستے میں کوئی دوسرے فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ یہی پوچھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح کس کی ہے۔ یہ جواب میں، یعنی جو فرشتے لے جا رہے ہیں، یہ جواب میں فلاں بن فلاں کہہ کر اس کا وہ بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اس کو پکارتے تھے، یہاں تک کہ یہ اس روح کو لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے۔ آسمان دنیا یعنی یہ کائنات جو ہمارے اوپر ہے، اس کو قرآن مجید آسمان دنیا کہتا ہے، یعنی قریب کی کائنات، کیونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ 6 اور ہیں، تو اس لیے اس کا نام قرآن مجید نے آسمان دنیا رکھ دیا، قریب کی کائنات جو تمہیں نظر آتی ہے، یعنی تمہاری طرف سے یا ہماری طرف سے جو قریب ترین ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ بھی یہ بتایا ہے کہ زین السماء دنیا بمصابیح، کہ ہم نے یہ جو تاروں کے ہنڈے لٹکا دیے ہیں یہ تمہارے اس قریبی آسمان پر لٹکائے ہیں۔ فرمایا کہ وہ اس کو وہاں لے جاتے ہیں اور اس کے لیے وہاں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، تو ان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی پاکیزہ روح ہے، استقبالی ہوتا ہے، اور پھر ہر آسمان کے، یعنی یہ قریبی آسمان یا کائنات، اور پھر اس کے بعد ہر آسمان کے قریبی فرشتے اس کو لے کر اگلے آسمان تک پہنچاتے ہیں۔ ایک سے دوسرے آسمان، ایک سے دوسری کائنات تک کا سفر جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی یہ پوری کائنات، یہ 7 کی 7 دنیایں، یہ وہ عبور کر لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی گویا اب حاضری کا موقع آ گیا، وہ اس جگہ پہنچ گیا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ اس کی حاضری قبول کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ کر محفوظ کر دو، یعنی اب جو کچھ بھی اس کا نامہ اعمال ہے، کیونکہ آج مہلت ختم ہو گئی، تو قرآن میں بتایا گیا یہ کہ نیکوں کے نامہ اعمال جس رجسٹر میں یا جس دفتر میں رکھے جاتے ہیں اس کا نام علیین ہے، اور بدکاروں کے نامہ اعمال جس رجسٹر میں رکھے جاتے ہیں اس کا نام سجین ہے۔ تو فرمایا کہ میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ کر محفوظ کر دو، یعنی گویا حاضری ہو گئی، مہلت ختم ہو گئی، اس کی روح قبض کر لی گئی، فرشتوں نے لے جا کر پیش کر دیا، اور اس کے بعد حکم ہوتا ہے اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، یعنی اب ہو گیا معاملہ، اس کے بعد اب یہ وہیں جائے گا، اسی زمین میں جائے گا، اس لیے کہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی میں ان کو لوٹاؤں گا اور اسی سے ایک مرتبہ پھر نکالوں گا، یعنی یہیں سے پیدا ہوئے تھے، اسی میں مرنے کے بعد جائیں گے۔ جسم بھی جو اہل و عیال نے وہاں دفن کر دیا وہ دفن ہو چکا ہے، اور یہ روح یا نفس یا اصل شخصیت جو غیر مرئی ہے، انویزیبل ہے، روحانی ہے، یہ اصل شخصیت بھی حاضری کے بعد پھر زمینی کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی میں ان کو لوٹاؤں گا اور اسی سے ایک مرتبہ پھر نکالوں گا۔ چنانچہ اس کو زمین کی طرف واپس بھیج دیا جاتا ہے، وہاں سے واپسی ہو جاتی ہے، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ یہ جو جگہ ہے یہ لوگوں کے لیے بہت کچھ تردد کا باعث بنی کہ کیا پھر وہ جسم جو ہمیں اس دنیا میں دیا گیا ہے اس میں لوٹائی جاتی ہے؟ میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔
یہ وضاحت ذرا تفصیلی ہے، سن لیجئے۔ یعنی اس جسم میں، یعنی قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک وہ جسم ہے جو اس دنیا میں ہمیں دیا جاتا ہے، جب اس جسم کی تشکیل مکمل ہو جاتی ہے، یعنی وہ پورا ہو جاتا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے کہ اس کا تسویہ ہو جاتا ہے، وہ ہر لحاظ سے درست ہو جاتا ہے۔ اب ماں کے پیٹ میں اور پہلے مرحلے میں جب دنیا بنائی گئی یا انسان کو بنایا گیا تو زمین کے پیٹ میں پورا ہو جاتا ہے، یعنی حیوانی وجود، تو پھر اس کو انسانی شخصیت دی جاتی ہے۔ یعنی یہ شخصیت بھی آسمان سے آتی ہے، اس قالب میں رکھ دی جاتی ہے، اس کے مطابق پھر ہم دنیا کی زندگی میں جیتے ہیں۔ یہی شخصیت ہمارے لیے اصل مرکز کی حیثیت رکھتی ہے، یہی میں کہتی ہے، سارا شعور اسی کا ہے۔ موت کے وقت یہ شخصیت نکال لی جاتی ہے اور جسم مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس کو پھر یہ مٹی کھائے رکھے، اس کا کوئی تعلق پھر اس سے باقی نہیں رہتا۔ یہ وہ جسم ہے جس کے ساتھ ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے قیامت میں، یعنی ایک دوسرا جسم دیا جائے گا، اس جسم کے ساتھ لوگ قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ جسم دے دیا جاتا ہے، یعنی اس جسم میں جس کے ساتھ وہ قیامت کے دن اٹھے گا، اور اس کا یہ جسم، یعنی یہ جو اس کو دیا جائے گا، یہ وہاں دوسروں کے لیے بھی مرئی ہو جائے گا، ویزیبل ہو جائے گا۔ یعنی اس وقت یہ انویزیبل ہے، نظر نہیں آتا۔ بالوضاحت واضح ہے کہ اس سے وہ جسم ہرگز مراد نہیں ہے جسے لوگ سپرد خاک کر دیتے یا جلا کر راکھ بنا دیتے، وہ ختم ہوا، اس کے تمام معاملات بھی یہیں رہ گئے۔ یہ ایک دوسرا جسم ہے جو اللہ تعالیٰ اس وقت دیں گے جب لوگ قیامت میں اٹھیں گے اور اٹھ کر جنت اور دوزخ کے لیے منتخب کیے جائیں گے۔ قبر میں روح و جسم کے تعلق کے بارے میں جتنے مباحث ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں وہ اسی غلط فہمی سے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جتنی چیزیں بھی عام طور پر آپ سنتے ہیں وہ اصل میں ان دو جسموں میں فرق نہ کرنے سے پیدا ہوئی ہیں۔ یعنی ایک وہ جسم جو اس دنیا میں ہمیں دیا جاتا ہے اور اسی دنیا میں رہ جاتا ہے، اسی مٹی کے سپرد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ ہم تمہاری ایک ایک پور کو دوبارہ درست کریں گے، اور الا ان نبدل امثالکم، ہوگا اس سے ملتا جلتا لیکن ایک نیا جسم تمہیں دیں گے۔ اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور اسی سے متعلق کر کے قبروں میں جو قبریں ان کے برزخی وجود کے لیے ہیں ان کو بھیج دیا جاتا ہے۔ قرآن نے کئی مقامات پر اس دوسرے جسم کی صراحت فرمائی ہے، لیکن اس کا ذکر چونکہ احوال قیامت کے ذیل میں ہوا ہے، اس لیے لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہوئے کہ اس کی ابتدا برزخی سے ہو جائے گی، یعنی وہ جسم دے دیا جائے گا اور مرنے والے اسی کے ساتھ قیامت میں اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت یہی آتا ہے قرآن مجید میں کہ وہ اپنی ان قبروں سے جہاں ان کو اس نئے جسم کے ساتھ رکھا جاتا ہے نکلیں گے، اور بالکل قرآن میں اس کی تصویر کھینچی گئی ہے کہ کس طرح بھاگتے ہوئے نکل کر حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ نیا جسم نئے نوامیس اور نئے قوانین کے ساتھ، اور مرنے والے اسی کے ساتھ قیامت میں اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت یہ جسم اور اس کے حاملین اسی زمین میں ہیں، مگر ہمارے لیے اسی طرح نظروں سے اوجھل ہیں جس طرح فرشتے اور جنات اپنے اجسام کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہیں۔ وہ بھی اپنے جسم رکھتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، تاہم معلوم ہے کہ پیغمبروں کے سامنے وہ اپنے اصلی جسم میں اور کبھی انسانوں کی صورت میں ممثل ہو کر نمایاں بھی ہوتے رہتے آ بھی جاتے ہیں۔ بنی آدم کے معاملے میں یہ ظہور و خفا کس طرح ہوگا، یعنی کیسے اب نظر نہیں آتا وہ جسم، کیسے وہ قیامت میں نظر آئے گا، ظہور و خفا کس طرح ہوگا، اور ان کا یہ جسم اگر مٹی سے بنا ہے تو اس میں یہ خاصیت کس طرح پیدا ہو جائے گی، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ لیکن اتنی بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ یہ ہرگز مستبد نہیں ہے، اس لیے کہ ایٹم کی سطح پر تو یہ مٹی اس وقت بھی غیر مرئی ہے، اس وقت بھی انویزیبل ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوگا۔ یہ روایت بڑی مفصل ہے، ابھی جاری ہے،
اس کا باقی مطالعہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عذاب قبر کا باب زیر بحث ہے۔ اس میں ہم مسند احمد کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ بڑی مفصل روایت ہے۔ اس کا رقم میں بتا چکا ہوں کہ 18,534 ہے۔ اس کا ایک بڑا حصہ میں نے پڑھ دیا تھا اور اس کا ترجمہ اب زیر بحث تھا، یعنی اس میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان کو ہم ایک تدریج کے ساتھ سمجھ رہے تھے۔ اس میں بات وہاں پہنچ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس دنیا میں ایک جسم دے کر ہمیں بھیجتے ہیں، اسی طرح کا ایک جسم آخرت میں اٹھنے کے لیے بھی دیا جائے گا، اور یہ جسم ہے جو بالکل ایک غیر مرئی صورت میں، جو ہماری اس شخصیت سے مطابقت رکھتا ہے، جو ہماری اصل شخصیت ہے، دے دیا جاتا ہے مرنے کے بعد۔ اسی کے ساتھ قیامت میں ہم اٹھیں گے۔ اس روایت میں یہ بتایا گیا کہ حاضری کے بعد ارواح یا ہماری شخصیات اسی جسم میں لوٹا دی جاتی۔ یہ جسم جو ہمیں یہاں دیا گیا ہے یہ تو مٹی کے حوالے ہو جاتا ہے، اگر اس کو دفن کیا گیا ہے، جلا دیا گیا ہے تو ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاتا ہے، لیکن وہ جسم جو غیر مرئی ہے، انویزیبل ہے، نظر نہیں آتا، وہ رہے گا، اور اس کی مثال اسی طرح کے جسم ہیں جو مثلا فرشتوں کے بھی ہیں، جنات کے بھی ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے کہ پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنے زمانے کے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کی تصویر کشی کر رہے ہیں، یعنی بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو میرے مخاطبین کی حیثیت حاصل ہے، اس وقت میرے لوگ ہیں، ان میں ایمان والوں کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا، برزخ میں کیا معاملہ ہوگا، اور منکرین کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس میں تمام روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ کی شخصیت ممثل کر کے سامنے لے آئی جاتی ہے، اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جو اس وقت تمہارے اندر موجود ہے، تم دنیا سے رخصت ہوئے ہو، اب رخصت ہوئے ہو تو یہ بتاؤ کہ ان کے بارے میں کیا رائے قائم کر کے آئے ہو۔ وہ لوگ جن پر آخری حجت کے بعد عذاب آئے گا وہ تو یہ سب بھگت لیں گے، یا جن کو سرفرازی حاصل ہوگی، لیکن اس دوران میں جو لوگ رخصت ہو رہے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کر رہے ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جب یہ پوچھا جاتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ یہ دیکھ لیجئے، خود واضح ہو رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت موجود ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، اور رسول اللہ اپنے ساتھیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اس وقت میرے ہوتے ہوئے رخصت ہو رہے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، چنانچہ میں ان پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی تھی۔ یعنی وہ چونکہ مان کر آیا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ کیا تھا۔ یہ جو مکالمہ ہے اس پر میں نے وضاحت کی ہے توجہ دلانے کے لیے کہ اس سے معلوم ہوا کہ برا بن عازب کی یہ مفصل روایت بھی انہی لوگوں کے بارے میں ہے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اتمام حجت کیا، اور وہ آپ کے مومن یا کافر ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یعنی قرآن مجید میں ویسے بھی آپ پڑھیں تو 2 ہی گروہ زیر بحث رہتے ہیں، باقی لوگوں کو ان کے الحاق کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوگا، لیکن زیادہ تر انجام بھی خواہ وہ اچھا یا برا ہے انہی 2 کا بیان کیا جاتا ہے۔
تو وہ کہتا ہے کہ میں ان پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی تھی۔ پھر وہ اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا علم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے، اس پر ایمان لایا ہوں اور اس کی تصدیق کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ میں بیان ہوئی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ ابراہیم کی، یہ آپ نے پڑھی اور فرمایا کہ اس میں جو یہ کہا گیا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ اسی محکم بات سے دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا فرمائے گا، دونوں کی زندگی میں۔ تو وہ محکم بات کیا ہے؟ یعنی یہی سچا ایمان، یہی ایک واضح لائے عمل جس کے ساتھ انسان نے زندگی بسر کی ہے، تو پھر اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اگر سچائی پر ہے تو وہاں پر بھی سچی بات ہی اس کے منہ سے نکلے گی۔ فرمایا کہ اس کے بعد آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ میرے بندے نے بالکل سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اسے جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اس کے پاس ایک خوبصورت آدمی خوبصورت لباس میں اور خوشبو میں مہکتا ہوا آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں یہ خوشخبری مبارک ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ گویا سب بشارتیں مل جاتی ہیں اور ہر طرح کی نعمتیں دکھا دی جاتی ہیں، اور نہایت راحت کے ساتھ، جیسے کہ دوسری جگہ بیان ہوا ہے، وہ سو جاتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے اللہ تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو؟ تمہارا تو چہرہ ہی خیر کا پیغامبر ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں، بخدا میں جانتا ہوں کہ تم ہمیشہ اللہ کی فرما برداری میں چست اور اس کی نافرمانی میں سست رہے، لہٰذا اب اللہ تمہیں اس کی بہترین جزا دے گا۔ پھر وہ مردہ 3 مرتبہ پکارتا ہے کہ اے میرے رب جلد قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور اپنے مال کی طرف لوٹ جاؤں، یعنی وہ مال و منال جو مجھے ملنے والا ہے جلد سے جلد میں اس کو دیکھ لوں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی خوشخبری سنا دوں۔ فرمایا کہ یہ صورتحال اس بندہ مومن کی ہوتی ہے۔ یہاں تو یہ بیان نہیں ہوا، لیکن دوسری روایتوں میں کہ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے اب سو جاؤ، پھر قیامت تک یہی صورت رہتی ہے۔ اس میں اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمتیں اس کو دکھائی جاتی ہیں یا کوئی سرور اسے حاصل ہوتا ہے تو ایسے ہی حاصل ہوتا ہے جس طرح کے سوتے میں ہم اچھا خواب دیکھتے ہیں۔ اس میں گویا ایک حصہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا، یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، اس پر لبیک کہی، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کا انکار کیا ہے، مکابرت دکھائی ہے، ضد اور عناد پر اتر آئے ہیں اور انکار کر دیا ہے، ان کی تصویر کیا ہوگی، ان کی موت کیسے آئے گی، ان کو کس طرح لے جایا جائے گا، ان کی بارگاہ الہی میں حاضری کی کیا صورت ہوگی، وہ کیسے لوٹائے جائیں گے، یہ اس کے بعد اس روایت کا نصف آخر بیان کرتا ہے، یعنی اگلے حصے میں یہ ساری تفصیلات بیان ہوئی ہیں جنہیں ہم اس کے بعد کی نشست میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عذاب قبر کے باب میں ایک مفصل روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مسند احمد کی روایت ہے اور اس کا رقم ہے 18534۔ اس کا ایک بڑا حصہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ نصف روایت پڑھی جا چکی ہے، باقی نصف کا مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ روایت ہے قال وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرِ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمُ الْمُسُوءُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ
ایتها النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب قال فتفرق فی جسده فینتزعها کما ينتزع السفود من الصوف المبلول فیاخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يديه طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض ويسعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا ويستفتوا له فلا يفتوا له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فیقول اللہ عز وجل اکتبوا کتابہ فی سجین فی الارض السفلی وعیدہ الی الارض فانی منہا خلقتہم وفیہا اعیدہم ومنہا اخرجہم تارۃ اخری قال وتطرح روحہ طرحا ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ وَتَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اس کا ترجمہ ہے، فرمایا کہ اس کے برخلاف، یعنی پہلے یہ بیان ہوا تھا کہ ایک بندہ مومن، یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ پر آپ کے سامنے ایمان لے آئے ہوئے تھے، آپ کے صحابہ تھے، ان کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے آپ کا انکار کر دیا ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ فرمایا کہ اس کے برخلاف جب کافر، یعنی پیغمبر کے منکرین، جن کے درمیان اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی اور انہوں نے انکار کر دیا، اس کے برخلاف جب کافر دنیا کو چھوڑتا اور آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو اس کے پاس بھی آسمان سے بہت سے فرشتے آتے ہیں، یعنی یہ گویا ایک روح کو یا اس کی شخصیت کو، جو اصل میں شخصیت ہے اور غیر مرئی ہے اور انسان کے اس قالب میں ودیت کی جاتی ہے، اس کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ وہاں بتایا گیا تھا کہ وہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں اور کس طرح وہ ایک خوشگوار ماحول میں اللہ کے اس بندے کو وصول کرتے ہیں۔ یہاں جو فرشتے آتے ہیں سیاہ چہرے والے، جن کے پاس ٹاٹ کے کپڑے ہوتے ہیں، وہ اس کے سامنے تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ آ کر اس کے سرہانے بیٹھ کر کہتا ہے، اے ناپاک نفس، اللہ کی ناراضی اور اس کے غصے کی طرف باہر نکلا۔ یعنی اس طرح گویا تہدید کے انداز میں روح کو باہر آنے کے لیے یا اس کی اصل شخصیت یا نفس کو باہر آنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ سن کر اس کی روح جسم میں منتشر ہونے لگتی ہے، جیسے کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگتا ہے، لیکن ملک الموت اس کو جسم سے اس طرح کھینچ لیتا ہے جیسے گیلی اون سے سیخ کو کھینچا جاتا ہے۔ سو وہ اس کو لیتا ہے اور اگلے ہی لمحے دوسرے فرشتے اس سے یہ روح لے کر انہی ٹاٹ کے کپڑوں میں اس کو ڈال دیتے ہیں، جیسے وہاں ایک ریشمی کپڑے میں ڈالی گئی تھی، یہاں ٹاٹ کے کپڑوں میں اس کو ڈال دیتے ہیں۔ یہ ظاہر بات ہے کہ ایک تصویر ہے جو ہمارے لیے ہے، حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ سو وہ اس کو لیتا ہے اور اگلے ہی لمحے دوسرے فرشتے اس سے یہ روح لے کر انہی ٹاٹ کے کپڑوں میں اس کو ڈال دیتے ہیں۔ اس وقت اس سے ایسی بو اٹھتی ہے گویا روئے زمین پر پایا جانے والا سڑے ہوئے مردار کی بدبو کا بدترین جھونکا ہے۔ پھر وہ فرشتے اس کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ ان سے پوچھتا ہے کہ یہ ناپاک روح کس کی ہے۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ
ایک وہ صفائی ہے جو بدن میں درکار ہے، اور وہ نہ کی جائے تو لوگوں کے لیے بعض اوقات پاس بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا، بدن سے بو اٹھتی ہے، منہ نہ صاف کریں تو دانتوں سے اٹھتی ہے۔ اسی طرح اگر روح کو پاکیزہ نہ بنایا جائے تو جس طرح دنیا میں آلودگی جسم کو بدبودار کر دیتی ہے، اسی طرح سے گناہ، جرائم، انسان کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کا بہت زیادہ شیوع یہ بھی اس کو ایسا ہی بدبودار کر دیتا ہے۔ پھر وہ فرشتے اس کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ ان سے پوچھتا ہے کہ یہ ناپاک روح کس کی ہے؟ یہ جواب میں فلاں بن فلاں کہہ کر اس کا وہ بدترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں اس کو پکارا جاتا تھا۔ یعنی ایک تو وہ نام ہے نا جو والدین نے رکھا ہے، ایک یہ کہ وہ نام کہ جو اس کے کردار اور سیرت کی وجہ سے یا اس کے کرتوتوں کی وجہ سے لوگوں کے اندر گویا ایک صفت کے طور پر موجود ہوتا ہے، وہ پھر نام بن جاتا ہے وہاں۔ یہاں تک کہ یہ اس روح کو لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں، اور وہاں اس کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے لیکن وہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی قرآن مجید کی آیت اس موقع پر پڑھی جس کا ترجمہ ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ یہ ظاہر ہے یہ آیت سورہ اعراف میں ہے اور مستکبرین کے بارے میں ہے، یعنی جنہوں نے تکبر کر کے اپنی انانیت اور سرکشی کی وجہ سے پیغمبروں کا انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال نامے کو سجین میں لکھ کر نچلی زمین میں محفوظ کر دو اور اس کو واپس اسی زمین کی طرف لے جاؤ۔ یعنی سجین میں جیسے کہ نیکوکاروں کے اعمال نامے کا ریکارڈ علیین میں رکھا جاتا ہے، اس جگہ کا نام قرآن میں آیا ہے، تو اس کا نامہ اعمال سجین میں محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور اس کو واپس اسی زمین کی طرف لے جاؤ، اس لیے کہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی میں ان کو لوٹاؤں گا اور اسی سے ایک مرتبہ پھر نکالوں گا۔ کہا کہ وہیں لے جاؤ۔ یہ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قیامت میں بھی اسی زمین سے لوگ نکلیں گے، اور اس کی تصویر بھی قرآن میں یہی ہے کہ وہ اپنی قبروں سے جس طرح ٹڈیاں نکل کے بھاگتی ہیں اس طرح سے بھاگ رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ اس کی روح کو اوپر ہی سے پھینک دیا جاتا ہے، یعنی جس طرح سے پیچھے ہم نے دیکھا کہ نیکوکاروں کی روح کو پوری عزت کے ساتھ لے جایا جاتا ہے، تو یہ گویا زمین کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن یشرک باللہ، آیت میں پڑھ چکا ہوں، ترجمہ ہے، اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے شریک ٹھہراتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا ہے، اب پرندے اس کو اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو کسی دور دراز جگہ پر لے جا کر پھینک دے گی۔ یعنی جیسے کہ وہاں ایک تشبیہ دی ہے، سورہ حج کی آیت ہے یہ، وہاں تشبیہ دی ہے کہ ایسا آدمی پھر کٹی ہوئی پتنگ ہوتا ہے، تو یہاں گویا آیت پڑھ کے آپ نے یہ بتایا کہ وہی حال اس کا ہوگا، اور اس طرح سے اس کو زمین کی طرف لوٹا دیا جائے گا، زمین کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا مطالعہ ہم اگلی نشست میں کریں گے، اب وقت ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عذاب قبر کی روایتیں پڑھ رہے ہیں۔ اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کے لیے دو طریقے اختیار کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ آتے ہیں، اللہ نے جو اہتمام کر رکھا ہے ہدایت کا، اتمام حجت کا، اس سے اپنے اپنے ذوق، اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس میں بہت غیر معمولی لوگ بھی یقیناً ہوں گے، اور وہ بھی کہ جن کو قرآن مجید کہتا ہے کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یعنی کچھ گناہ بھی کیے ہیں، غلطیاں بھی کی ہیں، اچھائیاں بھی رہی ہیں زندگی میں، لیکن اللہ تعالیٰ جن قوموں کا انتخاب کرتا رہا ہے کہ ان کی طرف اپنے رسول بھیجے،
ان سے متعلق یہ قانون، یہ سنت بیان ہو گئی ہے کہ ان کے لیے اسی دنیا سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، یعنی پہلے دنیا میں آتا ہے، پھر برزخ میں ان کے ساتھ کچھ معاملات ہوتے ہیں، اور اسی طرح پھر قیامت میں جب انہیں اٹھایا جائے گا تو قرآن مجید کے الفاظ میں یردون الی اشد العذاب۔ اس کے مقابل میں بھی اللہ تعالیٰ جن کو یہ سعادت دیتا ہے کہ وہ پیغمبروں کو دیکھیں، ان کی دعوت پر ایمان لائیں، یہ ایمان بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم جب پیغمبر پر ایمان لائے ہوئے ہیں تو ہمارے پیچھے اس کی پوری تاریخ ہے، ہمیں وہ سعادت والدین کے ذریعے سے حاصل ہو گئی ہے، یا اپنی قوم یا اپنی برادری کے ذریعے سے، اپنے گرد و پیش سے ہم نے وہی پایا ہے۔ لیکن جس وقت پیغمبر آتا ہے اور آپ کو اس کو پنان ماننا ہوتا ہے تو ایک بڑی مشکل آزمائش ہے جس سے لوگ گزرتے ہیں۔ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بعض غیر معمولی سعادتیں ہیں جو اس دنیا میں بھی طے ہے کہ ان کو حاصل ہوتی ہیں، اور برزخ میں بھی ان کے ساتھ ایک خصوصی معاملہ رہتا ہے، اور پھر قیامت میں بھی ظاہر ہے کہ وہ سابقون کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، اور ان کے لیے اللہ کی بڑی نعمتیں ہوں گی۔ تو یہی چیز ہے جو اصل میں ان سب روایتوں میں بیان ہوئی ہے، یعنی یہ عذاب قبر کی روایتیں، ان کی تعمیم جن لوگوں نے کی ہے انہوں نے ان کا مدعا ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا۔ باقی لوگ یعنی جن کا معاملہ ایسا واضح نہیں ہے، جیسے پیغمبر آ کے واضح کر دیتے ہیں معاملے کو، جب معاملہ واضح نہیں ہے اس درجے میں، ان کے بارے میں صحیح بات وہی ہے جو قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سلا دیے جائیں گے، یعنی ابتدا میں تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے کیا کیا، کس انجام کو پہنچے، پھر اس کے بعد وہ اٹھائے جائیں گے، ان کا حساب کتاب ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ جو معاملہ بھی کرنا چاہیں گے ان کے لیے کریں گے۔ اس میں بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک تو پہلا فیصلہ ہے وہ بہرحال ٹھیک ٹھیک عدل کے مطابق ہو جائے گا، یعنی انصاف کے تقاضے سے میرٹ پر کون کدھر منتخب ہوا ہے وہ تقسیم ہو جائے گی۔ اس تقسیم کے بعد پھر عفو و درگزر کا معاملہ ہوگا، اور وہ بھی ظاہر ہے کسی قانون قاعدہ ہی پر ہوگا، لیکن یہ دونوں مراحل بھی پیش آ جائیں گے۔ اس سلسلے کی روایتیں ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ایک بڑی تفصیلی روایت ہم نے پڑھی جس میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ اہل ایمان جو اللہ کے پیغمبر کو ماننے کے لیے تیار ہوئے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا، جانا، اس کی تصدیق کی، ان کے ساتھ حضور نے فرمایا، یعنی اپنے مخاطبین، وہ لوگ جو اس وقت آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کے صحابہ، ان کو برزخ میں کیا صورت پیش آئے گی۔ اس کے برعکس اب وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کر دیا وہ زیر بحث ہے۔ تو اس کا کچھ حصہ ہم نے دیکھ لیا کہ ان کو لے جا کر زمین کی طرف پھر واپس بھیجا جائے گا، حاضری ہوگی، اور حاضری کے بعد پھر دونوں ہی کو واپس بھیجا جائے گا، تو ان کو بھی واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے آگے کا ترجمہ ہے پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اس کے جسم میں، یعنی وہ جسم جو اس کو اب قیامت میں اٹھنے کے لیے دیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں غیر مرئی ہوتا ہے، جس طرح سے فرشتوں کو دیا جاتا ہے جب وہ ممثل ہو کر آتے ہیں، جیسے جبریل آئے، اور وہی جسم پھر ایک دوسرے جسم کی صورت اختیار کر لے گا جس میں پور پور درست ہو جائے گی، اور لوگ اس کے ساتھ قیامت میں اسی طرح قبروں سے اٹھیں گے۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، پھر سخت جھڑکنے والے دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو جھڑک کر بٹھاتے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ یعنی یہ چونکہ زیادہ تر منافقین کا انجام بیان ہوا ہے، وہ صحابہ کی جماعت کا حصہ تھے، تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جس تذبذب میں اس دنیا میں رہے اور یہاں معاملہ واضح نہیں ہوا اور اس عذاب سے بھی دوچار نہیں ہوئے جو منکرین کے لیے تھا، تو برزخ میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ وہ جواب دیتا ہے، ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا رہا؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ یعنی وہی تذبذب کے جوابات، کچھ معلوم نہیں، میں کیا تھا کیا نہیں تھا۔ وہ پوچھتے ہیں، یہ کون شخص تھا جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ سوال کریں گے۔ وہ جواب دیتا، ہائے افسوس، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ دوسری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ممثل ہو کر سامنے آ جائے گی، اور یہ چونکہ دنیا میں آپ کو دیکھ کر گیا ہے، آپ کی دعوت اس نے سنی ہے، پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ہائے افسوس، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے
کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، یعنی یہ اب بھی اپنی منافقت کو قائم رکھے ہوئے ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ اور اس کو آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو۔ چنانچہ پھر اس کو دوزخ کی گرمی اور اس کی لو پہنچنے لگتی ہے اور قبر کو اس پر اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں تک ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو کچھ پیش آتا ہے وہ چونکہ ایک ایسی حالت میں پیش آتا ہے جس کو رویا کی حالت کی مشابہت سمجھا جا سکتا ہے۔ تو جس طرح ہم رویا کے عالم میں یہ ساری کیفیات محسوس کرتے ہیں، یہ وہی کیفیات ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک بدصورت آدمی بدنما کپڑوں اور بدبودار حالت میں اس کے پاس آ کر اس سے کہتا ہے کہ تجھے یہ بری خبر مبارک ہو، یہ وہی دن ہے جس کی تجھے وعید سنائی گئی تھی، یعنی تمہیں بتایا یہی گیا تھا، پیغمبروں نے یہی کہا تھا کہ اگر یہاں منافقت کے ساتھ جیو گے، منکر ہو کر جیو گے، حقیقت کو نہیں سمجھو گے، تو پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد برے انجام تک پہنچ جاؤ گے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا تو چہرہ ہی شر کا پتہ دے رہا ہے۔ یہاں شر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ مصیبت، تکلیف، اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تمہارا برا عمل ہوں، یعنی وہ جو تصویر سامنے آتی ہے، صورت سامنے آتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہارا برا عمل ہوں، بخدا میں جانتا ہوں کہ تم ہمیشہ اللہ کی فرما برداری میں سست اور اس کی نافرمانی میں چست رہے ہو۔ یعنی اللہ کی فرما برداری کی طرف جب بلایا گیا تو تمہارے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور جب کبھی اس کی نافرمانی کی دعوت دی گئی تو تم پوری مستعدی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر وہ مرنے والا کہتا ہے پروردگار قیامت قائم نہ کرنا، پروردگار قیامت قائم نہ کرنا، یعنی اس کو اب اپنے انجام کا جب یقین ہو جاتا ہے تو پھر وہ گویا یہ تمنا کرتا ہے جس کو قرآن نے ان لفظوں میں بیان کر لیا ہے کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ یعنی پھر وہ زندہ نہیں ہونا چاہے گا۔ قیامت دوبارہ زندگی کا نام ہے، دوبارہ دنیا کے شروع ہونے کا نام ہے، تو وہ پناہ مانگے گا کہ اگر میرا یہی انجام ہے تو آگے بھی ظاہر ہے میرے لیے عذاب ہی ہے اور تکلیف ہی ہے، تو پروردگار اب جو ہو گیا، جو تکلیف میں نے جھیل لی، اب تو قیامت قائم نہ کرنا۔ اس کے ساتھ یہ تفصیلی روایت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس میں جو ہمارے سامنے تصویر آئی ہے اس میں بعض پہلو مزید واضح ہوئے ہیں۔ اس کے آگے اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے ایک دینونت رسولوں کے ذریعے سے برپا ہوتی ہے، اسی طرح ایک دینونت اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم کے لیے بھی برپا ہے، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے اس کو پھر آگے بعض روایتیں بیان کرتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔